بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل تاریخ اسلام کے اور انبیاء کرام اور قومیں، اس سیریل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 33 نمبر اس کی قسط ہے۔ ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن پاک میں ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفیل کو یاد کیجئے، یہ سب صبر کرنے والے تھے، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، بے شک یہ سب نیکوکار تھے۔ ان آیات میں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ مقدس حضرات مصائب اور عبادت کے مشکلات پر صبر کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو توحید کا پیغام دے۔ ان کی قوم نے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے قلم کے ساتھ انہوں نے لکھا تھا۔ معلم ان تنزیل میں ہے کہ حضرت ادریس پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایسے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی کی۔ معلم التنزیل میں ہے کہ سب سے پہلے آپ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑوں کی سلائی فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا تھا اور اس کو اپنے مقدس جسم سے سجایا تھا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ معلم ان تنزیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں لباس کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایسے مقدس نبی ہیں کہ سب سے پہلے کفار سے لڑائی کی معلم ان تنزیل میں ہے، اور ہتھیاروں کے موجد آپ علیہ السلام ہے، اور کفار سے لڑائی بھی سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے علم نجوم اور علم حساب کا آغاز کیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے اول کپڑے بننے کا کام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، اور بعد میں کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا درزی گری، حضرت ہود علیہ السلام تجارت، حضرت صالح علیہ السلام تجارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت بکریاں چرائیں، حضرت داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر درختوں کے پتوں سے پنکھے اور زنبیلیں بنا کر گزر کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سیر فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ناشتہ دیا وہی شام کا کھانا بھی دے گا۔ یہ تفسیر نعیمی پارہ اول صفحہ 305 میں درج ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ملت کا نام تفسیر نعیمی پارہ 6 صفحہ 574 میں لکھا ہوا ہے کہ بعض نے فرمایا حضرت ادریس کا وین کا نام صاحبہ تھا، جس میں توحید، طہارت، روزہ وغیرہ کچھ عبادت بھی تھی۔ تفسیر نعیمی پارہ 6 صفحہ 574 میں ہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام مصر میں رہے، پھر وہاں سے تقریباً سارے جہان میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت فراش، کنان، بیلائل، یرد اور نوج، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام جن کا لقب ہرمس تھا۔ معراج کی رات
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات جو ہوئی تھی وہ معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس مقام پر ابن جریر نے ایک عجیب و غریب اثر روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے اس آیتوں کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہر روز میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے لیے اعمال بلند کرتا ہوں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے چاہا کہ مزید عمل کریں۔ جب آپ علیہ السلام کا دوست فرشتہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے، اب تم ملک الموت سے بات کرو کہ وہ میری روح قبض کرنے میں تاخیر کریں تاکہ میں مزید اعمال کر سکوں۔ اس فرشتے نے آپ علیہ السلام کو اپنے دونوں پروں کے درمیان لے کر اٹھایا اور آپ علیہ السلام کو لے کر آسمان پر چلے گئے۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ ملک الموت نیچے آ رہے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں۔ فرشتے نے ان سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق سفارش کی تو وہ پوچھنے لگے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ یہ دیکھیں میری پیٹھ پر ہے۔ ملک الموت کہنے لگے کہ بڑے تعجب کی بات ہے، مجھے چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور میں سوچنے لگا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، بھلا چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کر سکتے؟ چنانچہ وہاں ہی ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ حضرت کعب کی اسرائیلی روایت میں سے ہے جس کے بعض حصے نقارت ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ یہ روایت مذکور ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا تھا کہ ملک الموت سے پوچھیں میری عمر کتنی باقی ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال کر سکوں۔ اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا مجھے معلوم نہیں، البتہ دیکھ کر بتا دو۔ دیکھ کر کہنے لگے کہ ان کی عمر تو صرف پلک چھپنے کی مقدار باقی ہے۔ اب فرشتے نے اپنے پر تلے دیکھا تو آپ علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی جا چکی تھی۔ تفسیر تبرا صفحہ 96۔ حضرت ادریس علیہ السلام سوئی کا ٹانکا لگاتے وقت سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ اس کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، جب بھی آپ علیہ السلام سوئی کے ساتھ ٹانکا لگاتے تو سبحان اللہ کہتے۔ جب شام ہوتی تو روئے زمین پر آپ علیہ السلام سے بڑھ کر نیک اعمال والا شخص کوئی نہ ہوتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ تفسیر تبری صفحہ 97 میں درجہ کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف محبوس فرمایا تو آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ اور پھر جو چاہو کرو، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برباد کر دیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے وہ تھے۔ ان کی دلیل حدیث معراج سے ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ خوش آمدید اے سالہ نبی اور اے سالہ بھائی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو سالہ بیٹا نہیں کہا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی وغیرہ کا بیان ہے کہ ایک دن آپ علیہ السلام کسی کام کے لیے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو سخت گرمی محسوس ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب کریم، میں آج دھوپ میں چلا ہوں اور مجھے سخت گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ فرشتہ اس کی گرمی کیسے برداشت کرتا ہوگا جو ایک دن میں 500 سال کی مسافت سے سورج اٹھائے رکھتا ہے۔ یا اللہ اس فرشتے سے اس سورج کی بوجھ اور گرمی کو ہلکا اور کم فرما دے۔
جب صبح ہوئی تو فرشتے نے سورج کی بوجھ اور تپش کو کم پایا۔ فرشتے نے عرض کیا، یا رب العالمین، یہ کیسے تو نے کمی کا فیصلہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے مقرب بندے ادریس علیہ السلام نے تجھ سے سورج کے بوجھ اور تپش کو کم کرنے کی سفارش کی ہے، اور میں نے اس کی سفارش قبول فرمائی ہے۔ فرشتے نے عرض کی، یا رب العالمین، میرے اور اس بندے کے درمیان دوستی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دوستی کی اجازت مرامت فرمائی۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس کے پاس پہنچا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے فرمایا، مجھے معلوم ہوا کہ تو بڑا معزز فرشتہ اور ملک الموت کے پاس تیزی بڑی قدر و منزلت۔ آپ علیہ السلام میری ان سے سفارش کر دیں کہ میری موت میں تھوڑی تاخیر کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نعمتوں پر شکر زیادہ کر لوں۔ فرشتے نے کہا، قبلہ، اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کی موت کے لیے جو وقت مقرر کیا اس میں وہ تاخیر نہیں فرماتا۔ ہاں، میں آپ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق بات کرتا ہوں۔ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے قریب چھوڑ کر خود آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ وہ فرشتہ ملک الموت کے پاس پہنچا اور کہا کہ جناب، میرا انسانوں میں ایک دوست ہے، اس نے سفارش کی طلب کی ہے، آپ علیہ السلام ان کی موت میں تاخیر کر دیں۔ ملک الموت نے کہا، یہ کام تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ انہیں اپنی موت کا وقت بتا دیتا ہوں تاکہ وہ پہلے سے تیاری کر لیں۔ تو دوستو، یہیں پہ رکتے ہیں، یہیں سے ہم اگلی قسط شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔